السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتتی سنسنی خیز اور ایک پراسرار کہانی جس کا نام ہے موت کا فرشتہ۔ آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ بات کرنے کو۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس دھوئیں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرے وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس بزرگ آدمی ہے، سفید رنگ، تیکھے نقوش ہیں، لیکن آنکھوں میں عجیب کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں رہے جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں، کوئی اس سے کہے وہ مجھے زندگی بخش دے، میرے گھر سے چلا جائے۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ مجھے میری ہی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار مجھے میری ہی آواز خوفزدہ کر دیتی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ موت کا فرشتہ۔ واقعی وہ موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ایسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں۔ لبوں سے ہنسی، آنکھوں کی کشش سب مدھم پڑ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر کتبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ مرمر کے سلوں پہ اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک کتبہ بنا دو۔ اس نے گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا، خاموشی سے کاپی میرے حوالے کی۔ میں سمجھا گونگا ہے، سو میں نے کاپی پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اسی دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے کاپی اسے پکڑا دی، میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ سنگ تراش بلا کا خوبصورت مگر اجڑا اجڑا لگتا، یوں جیسے دنیا کی رونقوں سے سروکار نہ ہو۔ تبھی اذان کی آواز سنائی دی تو تمام اوزار اسی طرح چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف بھاگا۔ میں وہیں اس کا انتظار کرنے لگا، وقت گزاری کے لیے آس پاس قبروں کے کتبے پڑھنے لگا۔ نہ جانے قبروں کو دیکھ کر بھی مجھے احساس کیوں نہ ہوا کہ کبھی یہ لوگ بھی زندہ تھے ہماری طرح۔ مجھے بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا تھا مگر لبوں پر تامیل خاموشی اور چہرے پر پھیکا پن تھا۔ میں اس کے دل میں جھانک کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش بکھرا بکھرا سا کیوں ہے؟ گھریلو پریشانی یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ میری اس سے جان پہچان نہ تھی مگر اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے اس کے قریب کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، بھیا بہت پریشان ہو؟ اس کی نڈھال سی آواز آئی، مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی بات نے یک دم میرے لبوں کی گویائی چھین لی۔ میں نے سوچا یہ قبرستان کا اثر ہے کہ وہ ایسا ہو گیا ہے۔ میں کچھ دیر ٹھہر کے واپس گھر آ گیا۔ رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پکی سچی دوستی کروں گا کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ لالچ نہیں ہے، نماز کا پابند ہے۔ دوسرے دن میں آفس سے چھٹی کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس تھا مگر خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہوناکی پھیل دی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی انسان ہے تو حوصلہ پیدا کیا۔ بھیا لگتا ہے آج کام زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں یہیں رہتا ہوں۔ اس کی بات پہ میں ایسے اچھلا جیسے جھٹکا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے اس سے ایک کتبے کے متعلق پوچھا جسے میں کئی دن سے وہاں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی کام کرتے کئی بار اسے دیکھتا اور میں محسوس کرتا کہ اس کتبے کو دیکھتے اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ لگتا ہے جس نے یہ بنوایا وہ لے جانا بھول گیا۔ خالد نواز نواز مرحوم۔ میری بات سن کر اس نے پھر کتبے کو دیکھا مگر خاموش رہا، البتہ اس کی رنگت بدل گئی تھی۔
پھر اچانک اس نے قبرستان میں ایک طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اسی سمت دیکھا تو میں چونک سا گیا، میرا وجود لرز گیا۔ قبرستان میں اس سفید لباس والے بزرگ کو دیکھ میرا دل لرز گیا، کیونکہ میری موجودگی میں تو کوئی قبرستان نہ گیا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس بزرگ نے گہری نظر اس نوجوان پر ڈالی اور پھر مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا وہ انسان نہیں، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہے۔ وہ بزرگ تھا مگر اس کے چہرے پہ غضب کا رعب تھا۔ اس نے سلام کے علاوہ بات نہ کی اور سنگ تراش کو ایک کاغذ تھمایا جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے تھاما۔ بزرگ قبرستان میں روپوش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ اس نے کاغذ مجھے پکڑاتے کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ نور الدین ولد خیر دین، عمر 65، تاریخ وفات 6 جنوری۔ جنوری کے لفظ نے میرے وجود کو لرزا دیا، کیونکہ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 لکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کاغذ مجھ سے جھپٹ لیا اور سل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں حیرت میں تھا کہ موت سے قبل کتبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ میری قوت گویائی سلب ہو گئی۔ خالد نواز ولد نواز مرحوم میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا۔ کیا؟ اس سے آگے بولا نہ گیا۔ تمہارا نام؟ ہاں، یہ میرے نام کا کتبہ ہے، اسی بزرگ نے لکھوایا ہے، لیکن موت کی تاریخ وہ خود لکھیں گے۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ وہ آج اپنی کہانی سنانا چاہتا تھا۔ بھیا، 3 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں ملے تھے۔ اس رات انہوں نے لمبا قیام میرے پاس کیا تھا۔ یہ پتھر تراش کے لکھنا ہماری روزی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھا کہ کون مرا۔ ان بزرگوں نے اس وقت کہا کہ کل ایک کتبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ رات کو یہ قبرستان میں بزرگ کہاں سے آئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں گانے میرا شوق تھے، لیکن بعد میں بزرگ کے متعلق سوچتے میں خوف کا شکار ہو گیا کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ اس رات میں بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صبح اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس گیا، جس نے 104 بخار بتایا۔ میں آرام کرنا چاہتا تھا مگر پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بنا قبرستان جا پہنچا، کیونکہ بزرگ نے کام کا کہا تھا۔ تمام دن فارغ رہا، بزرگ نہ آئے۔ انتظار میں سو گیا۔ اٹھا تو اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں اٹھ کے جانے ہی لگا کہ آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کے منہ سے سن کر میرا وجود لرز سا گیا۔ ایک قبروں کا خوف اور اب یہ بزرگ۔ وہ چلتے ہوئے بالکل میرے سامنے آ گئے اور ایک کاغذ مجھے تھمایا اور واپس قبرستان کی طرف چلے گئے۔ مجھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی اور دوڑنے لگا۔ بھاگتے ہوئے بھی مجھے بزرگ کے قدموں کی چاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دوڑتے بھاگتے کمرے تک پہنچا تو سامنے ہی اپنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھ اپنے حواس درست کرتے کہا، دوپہر 12 بجے آیا ہوں۔ تمہیں تو بخار ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں، ذرا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے چارپائی پر بٹھاتے خود بھی بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا خوف کی وجہ سے ابھی تک نہ کھولا تھا۔ تم کہاں تھے؟ سارا دن ڈھونڈتا رہا تمہیں، دوست نے غمزدہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے چند ماہ سے نیا کام شروع کیا ہے، تم سناؤ، گاؤں میں سب ٹھیک ہے؟ شہر کیسے آئے؟ میں نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا کیونکہ وہ بہت ہنس مکھ انسان تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتے۔ یہ سنتے ہی مجھے شوق لگا کہ میرا باپ مر گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ رات ٹھیک سوئے مگر صبح اٹھ نہ سکے، دماغ کی نسیں پھٹی تھی، دوست نے بتایا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال کاغذ کی طرف گیا۔ کھولنے پر میرے والد کا نام صاف لفظوں میں لکھا تھا۔ میرے وجود نے جھرجھری لی اور میں سمجھ گیا وہ بزرگ انسان نہ تھا، ورنہ مرنے سے پہلے میرا باپ کا نام کیسے پکڑاتا۔ میں عجیب کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں چل پڑا۔ گھر میں صفے ماتم بچھی تھی۔ میں قبرستان گیا اور بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا اور پھوٹ پھوٹ کے رویا، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ رو دھو کے گھر آ گیا، مگر پھر ہر وقت ڈر اور خوف کی کیفیت رہی۔
گاؤں میں کچھ دن رہ کر شہر آ گیا، لیکن ہر جگہ بزرگ کا عکس نظر آتا اور میں خوف زدہ رہنے لگا۔ پھر دل کو تسلی دی کہ ابھی جوان ہوں، خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہا ہوں۔ اس سوچ کے تحت واپس اپنے کام پہ قبرستان آ گیا۔ اوزار کے تھیلے میں مجھے نئے نوٹ مل گئے جو یقیناً میرا معاوضہ تھا جو بزرگ نے بتایا تھا۔ اس دن آزاد ہوئی تو میں خود بخود مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہ تمام نوٹ چندے میں ڈال دیے۔ اس دن کے بعد میں نے مسکرانا چھوڑ دیا، دنیا کی رونقوں کو بھولتا گیا۔ چند دن ایسے ہی گزرے کہ ایک رات وہی بزرگ میرے پاس آئے اور ایک کاغذ تھما کر چلے گئے۔ میں سخت خوفزدہ تھا کہ میرا یا میرے گھر والوں کا نام نہ ہو۔ کھولنے پر تسلی ہوئی کہ نام انجان تھا اور موت کی تاریخ 2 دن بعد کی۔ میں نے وہ کتبہ بنا کر چھپا دیا۔ 2 دن گزر گئی مگر کوئی جنازہ قبرستان نہ آیا تو سکون نصیب ہونے لگا کہ بزرگ کی سب باتیں سچ نہیں۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میں نقاب پوش حسینہ اور نوجوان آئے۔ چند لمحے آپس میں باتیں کر کے نوجوان ایک ڈائری لیے میرے پاس آیا جس پر وہی نام اور ڈیٹ تھی جو بزرگ نے لکھوائی تھی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالتے اسے کہا کہ آپ کا کتبہ تیار ہے۔ میری بات پر وہ اچھل پڑا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا کیا کہ یہ نام کوئی اور دے گیا تھا۔ اس نے مجھے پیسے پکڑائے اور کتبہ لیے چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بزرگ جن بھوت نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ میں نے تمام قبریں چیک کی کہ کوئی قبر ٹوٹی نہ ہو، مگر سب ٹھیک تھا۔ کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ دل کو تسلی ہوتی۔ اس کے بعد میں دنیا سے جدا سا ہو گیا۔ لوگوں کو کہکے لگاتا دیکھوں تو دل کرتا چیخوں کہ لوگوں، موت کو یاد کرو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ اس کے بعد بزرگ ہر 2-3 دن بعد دکھائی دیتے، کاغذ تھماتے اور غائب ہو جاتے۔ اب ان سے خوف نہ آتا تھا۔ میں نے کوشش کی ان کے بارے میں معلوم کروں مگر وہ طویل بات نہ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ حسب معمول میرے پاس آئے اور کاغذ تھمایا۔ کھولنے پر میں لرز گیا اور خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا۔ اس کاغذ پر میرا نام معاولدیت تھا۔ میں بخار میں مبتلا ہو گیا اور کام پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں آ گئے اور سختی سے حکم دیا کہ صبح قبرستان آنا، بہت سے کاغذ رکھ دیے ہیں۔ میں اگلے دن گیا تو موت سے کاغذ ملے۔ ان کی تصدیق ہوتی تب کہ کوئی نہ کوئی آتا اور وہی نام دیتا جو بزرگ نے دیے تھے۔ میں نے اپنے نام کا کتبہ خود بنایا۔ بس ایک تسلی تھی کہ موت کی تاریخ نہ تھی۔ چند دن بعد بزرگ پھر نمودار ہوئے۔ میں نے موت کی تاریخ پوچھی تو سخت غصے اور کرخت آواز میں جواب ملا، میں خود لکھ دوں گا۔ اس نوجوان کی کہانی سن کر میں لرز سا گیا۔ وجود میں جان نہ رہی۔ اس بزرگ کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا مگر آفس کے بعد سارا وقت خالد کے ساتھ گزارتا۔ یوں ہی اس نے ایک دن کہا، بھیا آج دل ڈوب رہا ہے، یوں جیسے سانسیں وجود پر بھاری ہو رہی ہوں، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا ہے۔ خالد تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے چھوا تو برف کی مانند ٹھنڈا پایا۔ فوراً ہسپتال لے گیا مگر ڈاکٹروں کو بیماری سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر ایک ڈاکٹر کی بات سے میرا سر چکرانے لگا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ میں بھاگا قبرستان گیا اور دیکھا وہی بزرگ خالد نواز کے کتبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کتبے پر 8 فروری تھا اور آج 7 تھی اور رات کے 11:15 بج رہے تھے، یعنی صرف پونا گھنٹہ تھا خالد کے پاس۔ یہ سوچ آتے ہی میں چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھی۔ گھڑی پر 8 فروری دیکھ دل کانپ کر رہ گیا۔ میں نے مسجد جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ہسپتال پہنچا تو اس کا خالی بیڈ دیکھ میں مردہ خانے گیا۔ وہ لاوارث تو نہ تھا۔ میں نے ایمبولنس کا انتظام کیا اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے اپنے ہاتھوں سے بنا اس کا کتبہ بھی ساتھ لے گیا۔ لاش پہنچتے ہی گھر میں ماتم بچھ گیا۔ دوسرے دن نواز کو دفن کیا گیا۔ میں خالد کا قصہ کسی صورت نہ بھول رہا تھا۔ ہر وقت اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستانوں سے خوف آنے لگا۔ کچھ دن بعد میرے قدم خود بخود اسی قبرستان کی طرف اٹھ گئے۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کاغذ تھمایا۔ گھر آ کر کھولا تو میرا نام معاولدیت تھا، تاریخ نہیں تھی۔ زمین آسمان مجھے گھومتے نظر آئے۔ تب سے میری یہی کیفیت ہے۔ مجھے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں دنیا کی رونقوں کے پیچھے بھاگنے والا آج موت کے قابو میں جانے والا ہوں۔ کسی بھی وقت سانسیں میرے وجود کو کھوکھلا کر سکتی ہیں
اور پھر میرا وجود لوگوں کے لیے ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ سننے والوں کے لیے پیغام ہے اس کہانی میں کہ اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام لکھا ہوا بھی محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہے۔